علیہ وآلہ وسلم آپ کے فرامین مبارکہ پر ارشادات مبارکہ پر مشتمل حدیث شریف کی عظیم کتاب بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھنے کی سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس مبارک کتاب کے شروع میں نیت والی حدیث لائے اور آخر میں ذکر والی حدیث لائے۔ شروع میں نیت والی حدیث لائے، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لاہور میں میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد ثور صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ میں جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرتا ہوں شروع میں نیت اچھی ہوتی ہے لیکن بعد میں ریا اور دکھلاوے کا خیال آ جاتا ہے، میں کیا کروں؟ میں جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرتا ہوں شروع میں نیت اچھی ہوتی ہے لیکن بعد میں ریا اور دکھلاوے کا خیال آ جاتا ہے، میں کیا کروں؟ حضرت فرمانے لگے کہ جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرنے لگے پڑھنے پڑھانے لگے، وعظ و نصیحت کرنے لگے، صدقہ خیرات کرنے لگے، ایک مرتبہ اپنے دل پر دھیان دے کے یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ یہ عمل تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، پھر 1000 بار بھی غیر کا خیال ہے اس کی پرواہ نہ کرے، وہ ریا نہیں بلکہ وسوسہ ریا ہے۔ ریا کا تعلق قصد اور ارادے سے ہوتا ہے، محض خیال آنے سے ریا نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت شاہ کی محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائے لگے ریا دیکھنے کا نام نہیں، دکھانے کا نام ہے، اس کے لیے تو پوری تیاری کرنی پڑتی ہے۔ جیسے بعض دفعہ بیاہ شادیوں میں ریا دکھلاوے کے لیے بڑا خرچہ ہو جاتا ہے۔ جامع مدنیہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، ہمارے ایک بڑی عمر کے بزرگ تشریف لائے، کہنے لگے میرے بیٹے کی شادی ہے۔ دوسرے بھائی کہنے لگے کہ شادی و خوشی کا موقع ہے لیکن اپنی خوشی سے اللہ میاں کی خوشی کو مقدم رکھنا ہے، طے رکھنا ہے، یعنی اپنی خوشی میں آگے نہیں بڑھنا کہ اللہ پاک کی ذات ناراض ہو جائے۔ ہم اپنی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، اللہ ہماری خوشیوں کو دوبارہ کر دیں گے، اللہ برکتوں سے بھر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ ایک بات اور عرض کر دوں، یہ عام جلسوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق عرض کرتا رہتا ہوں کہ بیاہ شادیوں میں کوشش کیا کریں، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، مطالبات نہ کیا کریں، زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں۔ جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا۔ کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں بھی یہ بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے۔ میں گاؤں میں فجر کی نماز کے بعد وہاں ٹوٹی ٹوٹی بات چیت تھی، بیان کے بعد مجھے بزرگ ایک مسجد کی دیوار کے قریب الگ لے گئے، کہنے لگے کہ اس گاؤں میں 200 قریب بچیاں موجود ہیں جو شادی کی عمر کو پہنچی ہوئی ہیں لیکن ان کے رشتے نہیں ہو رہے کیونکہ ان کے والد
والدین کے پاس جہیز میں دینے کے لیے کچھ نہیں آگنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی بہرحال کوشش کیا کرے. یہ ہمارے طلباء ہیں, آپ کے بھی نکاح ہوں گے تو نکاح میں سادگی اختیار کرنا یاد ہے جہاں تک ہو سکے, اور نہیں تو اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کرنا یاد رکھو. حدیث میں آتا ہے ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مقونتن, برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم ہو جاتا ہو. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول. یہ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا. قرآن پاک کی آیت بڑھ ہے فیہا سرر مرفوعہ, جنت میں کرسیاں لگی ہوئی, تخت لگے ہوئے, واکواب موضوعہ, آب خورے پانی کے برتن لگے ہوئے, ونمارق مصفوفہ, تکیے لگے ہوئے, وزرابی مبثوثہ, قالین بچھے ہوئے. تو ایک بھائی کہنے لگے شادی کا سارا سامان تو اوپر سجا ہوا ہے, یہاں اتنی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ فرمانے لگے آپ جنت کے دلہا ہیں, دلہا بس پہنچو صحیح جنت میں, یہ سب خوشیاں استقبال کری کریں. یہ میں نہیں کہہ رہا, دو جہاں کے بادشاہ فرما رہے ہیں جن کا ہم صبح شام کاپ لے وہ فرما رہے ہیں. رب کی پیاری دا فرما رہی ہے اگلا. پھر یہ بھی سوچے ہم راستے میں ہیں, منزل نہیں, راہ گزر ہے, ہر روز جنازے نکل رہے ہیں, آخر ہم نے بھی جانا ہے اگلا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے, نیک رستے سے اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. اللہ تعالیٰ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شروع میں نیت والی حدیث لایا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ایک بھائی کہنے لگے مجھے کوئی نصیحت فرمائے, مجھے کوئی نصیحت. فرمانے لگے یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث بس یہی نصیحت ہے کہ انما الاعمال بالنیات. سادہ انداز میں مفہوم بیان کرنے لگے کہ انما الاعمال بالنیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر نیک عمل سے پہلے اپنے دل کو خدا سے جوڑ دیں, کہ ہر نیک عمل سے پہلے اپنے دل کو خدا سے جوڑ دیں. میں ابھی یہ چند مہینے پہلے دل میں حاضر ہوا, وہاں ایک قصبے میں حاضری ہوئی, وہاں قصبے کے مدرسے میں حاضری ہوئی. مدرسے کے موضوع صاحب بڑی محبت سے ملے. قصبے میں گاؤں میں مدرسہ, تو بطور تواضع کہنے لگے یہ ہمارا چھوٹا سا مدرسہ ہے, یہ ہمارا چھوٹا سا مدرسہ ہے. تو قریب ایک بھائی کھڑے ہوئے کہنے لگے مدرسہ چھوٹا لیکن کام بہت بڑا ہے, مدرسہ چھوٹا لیکن کام بہت بڑا ہے. پھر فرمانے لگے مدرسہ بڑا کون سا ہوتا ہے؟ فرمانے لگے مدرسے میں ایک طالب علم پڑھ رہے ہیں, مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی. ہمارے نیک اساتذہ کرام خدمت کر رہے ہیں, الحمدللہ ان کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی. اور محبین معاملین جو ان طلباء کی بچوں کی ایک ایک لقمے خدمت کر رہے ہیں, الحمدللہ ان کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی. فرمانے لگے یہ ایک طالب علم نہیں, یہ لفظ سے بڑھ کر ہے. ہاں مدرسہ بڑا شروع ہو جاتا ہے ایک طالب علم سے, بس نیت کرو اوپر کی جانب, اللہ میاں کو خوش کرنے کا جذبہ ہے. یہ ایک نہیں لفظ سے بڑھ کر ہے. باقی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, ایک طالب علم ہو, 10 ہو, 20 ہو, 100 ہو, 1000 ہو, 2000 ہو, 10,000 ہو, اللہ تعالیٰ مجمع کو نہیں دیکھتے, وہ اندر کے جذبے کو دیکھتے. کون میرا بندہ کہاں میری لگا پڑے گا. ابو داؤد شریف میں حدیث شریف گزری, ایک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرا رہا, ایک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرا رہا. وہاں پر نماز کا وقت ہوا, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آس پاس کوئی اور آدمی بھی نہیں, لیکن جہاں تک ہو سکا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی شکل بنا لی. وہی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اذان دی اور وہی اقامت کری اور نماز پڑھنا شروع کر دی. اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کر فرشتوں کو فرماتے ہیں انظروا الی عبدی, یہ میرے بندے کو دیکھو یہ مجھے کہاں یاد کر رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ خوش ہو کر فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا. یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے لاہور شہر میں بڑے بزرگ گزرے, حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ,
رمضان کے مہینے میں ہمارے نیک اساتذہ کرام علماء کرام محبت سے تشریف لے آتے ہیں، کچھ 15 دن کا مذاکرہ ہوتا ہے، تو میں فجر کی نماز سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس مواعظ پڑھ کر سناتا ہوں۔ تو ایک دن مجلس کا عنوان تھا کہ سونا انسان کون ہوتا ہے؟ سونا انسان کیا نام ہے؟ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں سامنے، کیا نام؟ بھائی محمد شفیع صاحب، اللہ خوش رکھے، اللہ اپنے ذیوں کو۔ تو لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمائے لگے؟ اب بدلاؤ اپنی زبان سے بدلاؤ۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے تو سونا انسان کون ہوتا ہے؟ سونا انسان۔ چلو ہمارے طلباء بیچارے کو شیشہ وغیرہ دیکھ لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کبھی کبھی دیکھ لیا کریں، لیکن شیشہ دیکھنے کی دعا پڑھ لیا کریں۔ اللہم انت حسنت، اللہم انت کما اللہم انت کما حسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہم کما احسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ، جس طرح آپ نے میری ظاہری شکل و صورت کو اچھا بنایا، میرے اندر کو بھی اچھا بنا دیا۔ حدیث شریف میں توجہ دلائی گئی کہ جب اپنی ظاہری شکل و صورت کو دیکھیں تو اپنے اندر کو بھی جھانک لیا گیا رہا۔ یہ ظاہری شکل ہے، یہ عارضی ہے، یاد رہا۔ بچپن میں اور شکل، جوانی میں اور شکل، بڑھاپے میں شکل، کیا نام تب پڑ جاتے ہیں۔ ہمارے مدرسے میں کئی طالب علم داخل ہوئے، جب داخل ہوئے تو بچے تھے، آج ان کے بھی 3 بچے، 4 بچے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ظاہری شکل ہے، یہ عارضی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک نوجوان کو لایا گیا، وہ صورت کے فتنے میں مبتلا ہو گئے، کوئی شکل و صورت دماغ میں بیٹھ گئی۔ حضرت نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، فرمائے لگے آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں، اس ذات کی طرف نہیں دیکھتے جس نے ان کو حسن بخشا ہے، وہ کتنا حسین ہوگا۔ کہ خود اللہ میاں کتنے حسین جمیل ہوں گے، جن کے پاس رنگ روپ کے خزانے، شکلوں کے خزانے تو ان کے پاس نہیں آتا۔ اللہ جب اللہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کیسی کیسی راہیں نکالتے ہیں۔ میں یہ برطانیہ کے سفر میں لندن میں تھا، اور راستے میں جا رہا، ایک صاحب کو دیکھا، وہ اینک اتار کے چل رہے، حالانکہ اینک اتارنے کا حکم نہیں، نظر جھکانے کا حکم کہ بری نظر سے کسی کی طرف نہ دیکھیں، لیکن وہ اینک اتار کے چل رہے۔ کہنے لگے مجھے جتنا راستہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے بغیر اینک کے نظر آتا ہے، میں نے یہاں اینک اتار رکھی ہے کیونکہ دائیں بائیں بے پردی کا ماحول، کہیں اچانک بھی نظر پڑے مجھے کوئی شکل و صورت صاف نظر نہ آئے، کیونکہ بیٹی چاہے کافر کی بیٹی کیوں نہ ہو، ہے تو آخر بیٹی۔ یہ ہے حیا والا جذبہ جو مسلمان کو اس کو پہنچاتا ہے۔ مسلمان باتوں کی وجہ سے نہیں، اپنے اس نیک کردار کی وجہ سے چمکا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ اپنی، یہ ہمارے طلباء ہیں، ہمارے بزرگ صاحب مرتبہ محمدیہ میں تشریف لائے، طلباء کو نصیحت فرمائے لگے طلباء کے 2 سبق ہوتے ہیں، ایک سبق تو اپنے اساتذہ کرام کو سناتے ہیں، اور فرمائے ایک سبق آپ اپنے گھر والوں کو سنائیں گے، اپنے محلے والوں کو سنائیں گے، اپنے خاندان والوں کو سنائیں گے۔ فرمائے گھر والے وہ ہماری کتابوں کا سبق نہیں سنیں گے، وہ ہمارے اخلاق کا سبق سنیں گے، وہ ہمارے نیک کردار کا سبق سنیں گے کہ مدرسے کے اندر جانے کے بعد ان کی زبان میں فرق آیا نہیں آیا، ان کے کردار میں فرق آیا نہیں آیا، ان کے نیکی کے شوق میں وہ جذبہ بڑا ہے کہ نہیں بڑا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک راستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں فرمائے لگے کہ سونا انسان کون ہوتا ہے؟ سونا انسان۔ تو پھر خود ہی فرمائے لگے سونا انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل سونا ہو۔ فرمائے لگے سونا انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل سونا ہو، اور سونا دل وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اللہ پاک کی یاد سے بھرا ہوا ہو،
اللہ پاک کے پیارے حکیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت اطاعت کے جذبے سے بھرا ہوا ہو، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اولیاء کرام بزرگان دین ان کے نقش قدم پر چلنے کے جذبے سے بھرا ہوا ہو، دل میں کسی کے بارے میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، اندر کی بیماریوں سے پاک اور صاف ہو، پر میں سونا دل یہ ہے اور سونا انسان یہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے سیاہ لیکن دل کتنا منور روشن کہ مکہ مکرمہ میں فرش پر جد ہے، حضور جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ ہے، یہ تو سونے انسان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شروع میں نیت والی حدیث کہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ یہ تمام مدارس ایک ہی محبت کا سلسلہ، جہاں بھی جائیں اپنا ہی گھر، اللہ ان کی رونقوں کو اللہ قیامت تک قائم دائم رکھیں۔ یہاں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا، ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا یہ وعدہ پورا ہوتا ہوا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک بھائی عجیب انداز سے فرمائے لگے کہ دیکھو بادشاہ کسی چیز کی حفاظت کا ذمہ لے، بادشاہ کسی چیز کی حفاظت کا ذمہ لے، بادشاہ کسی چیز کی حفاظت کا ذمہ لے، بس یوں کہے کہ لاہور شہر کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، کیا مطلب کہ مینار پاکستان چوک کے اوپر بادشاہ خود کھڑا ہوگا؟ اسلام آباد شہر کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، یہاں کسی چوک کے اوپر بادشاہ خود کھڑا ہوگا؟ بات کھڑے سے ہو سکتے ہیں، آپ ہی سکتے ہیں، نیک عادل حکمران ہوں گے۔ بادشاہ کی حفاظت کی ذمہ داری کا مطلب یہ ہوتا ہے، بادشاہ کی حفاظت کی ذمہ داری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شہر کے محافظین کا انتخاب کرنا ہمارے ذمہ ہے، اس شہر کے محافظین کا انتخاب کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ تو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، دو جہاں کے بادشاہ فرما رہے ہیں، اس ذکر کو قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا، ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ پروگرام ختم ہو جائے تو پھر وہ خاجی کرنے نا بیت اللہ سرمشری کی دروازے کی طرف دریالی کے پاس ادھر پہ آ جائیں، جیسے جہاں پر صبح بیٹھے تھے نا ادھر پہ آ جائیں۔ ہاں دعاؤں جو ہے نا فوراً کھانے سے پہلے پتہ نہیں کتنے خوش نصیب ہیں اور وہ بچے کتنے خوش نصیب ہیں جن کے سینوں پر پتہ نہیں کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر پڑی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے سینوں کو اللہ نے قرآن پاک کا نور عطا کرنے کے لیے چنا ہے۔ اللہ اس لیے ہمارے یہ بچے طلباء کبھی احساس سے کمپنی کا شکار نہ ہو، جو دولت آپ کے پاس موجود وہ کسی کے پاس نہیں ہے، دولت یہی ہے۔ میں کراچی میں تھا، ایک بھائی کہنے لگے دولت کسے کہتے ہیں، دولت کسے کہتے ہیں؟ پھر فرمانے لگے دولت وہ ہے جو قبر میں ساتھ چلی جائے، دولت وہ ہے جو قبر میں ساتھ چلی جائے۔ قبر میں ساتھ جانے والی دولت وہ ایمان کی دولت، وہ کلمے کی دولت، وہ نیکی کی دولت، خدا خوفی کی دولت، رب کو خوش کرنے کی دولت۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی محبت، عظمت، آپ کی ختم نبوت کی دولت، آپ کے پیارے صحابہ کرام اہل بیت کی محبت، یہ ہے تو کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہر کرنے جانا ہے یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں ایک بات پوچھوں، کوشش کرتا ہوں حضرت سے میں پوچھوں، محبت سے پوچھتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی۔ ساتھ والے بھائی کا نام کیا ہے؟ ساتھ والے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ یہ ہمارے بیٹے ہیں، یہ بغیر ٹوپی کے نوجوان بیٹے ہیں، یہ بتائے کوئی الحمدللہ کوئی ہے بغیر ٹوپی والے کوئی نوجوان سے پوچھو الحمدللہ، چلو محبت سے بدلاؤ اپنے بیٹے لائے۔ اللہ تعالیٰ اچھا چلو بس دور ہے گزرا، کیا نام ہے بھائی؟ کیا نام؟ بھائی بہت زیادہ اپنے بھائی محبت سے بدلائیں، گھر کہاں پر ہے؟ گھر کہاں؟ محبت سے بدلاؤ، گھر کہاں پر ہے؟ الحمدللہ جزاک اللہ، گھر کہاں پر ہے؟ ہاں جزاک اللہ، دونوں میں بدلا دی الحمدللہ۔ یہاں گھر کہاں پر ہے؟ جزاک اللہ، اللہ برکتوں سے بھر دے، اللہ برکتوں سے بھر دے، ورنہ حقیقت میں
اسلام آباد میں آپ کا گھر نہیں یاد رکھنا ہے، یہ جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے آپ کا؟ گھر ہمارا اوپر، ساتویں آسمان کے اوپر، عرش معلی کے نیچے جنت، گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے، حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچے ہیں، وہ پہنچا دیا آپ کو، یہ ہے سر یاد رکھنا۔ اور یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری طرف ہے، ورنہ جانے کو بچے بھی جا رہے ہیں، جوان بوڑھے سب جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں 100 سال پہلے یہ اسلام آباد شہر میں شاید ہم میں سے کوئی بھی نہیں کھڑا تھا، اور 50 سال 70 سال کے بعد اور چلے جائے 100 سال کے بعد یہ جتنا بچہ بیٹھا ہے شاید ان میں سے کوئی بھی نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اب سوچنا یہ ہے کہ ہم کہاں سے آئے اور کہاں پہنچنا۔ ہمارا سفر جنت سے شروع ہوا ہے، جنت میں پہنچنا ہے، اور راستے میں اللہ بھٹکنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے، اللہ اپنے دین پر قائم رکھے، نیک راستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ ہمارے لاہور شہر میں بڑے بزرگ گزرے، حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ واقعہ حضرت شاہ صاحب نے خود سنا ہے۔ ارے فرمائے لگے میرے نانا جان کے بھائی تھے، میرے نانا جان کے بھائی تھے سید عبد الکریم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سیالکوٹ کے قریب اللہ شریف ہے گاؤں، وہاں رہنے والے بڑے اللہ والے بزرگ تھے۔ ایک بڑے بزرگ ان کے خلیفہ بھی تھے، وفات سے 2 دن پہلے یعنی بدھ کا دن تھا، وفات سے 2 دن پہلے 2 فرشتے ان کی چارپائی کے قریب آئے۔ 2 فرشتے، وہ مرد وفات میں بیماری کی حالت میں تھے اور نیم خوابی کی حالت میں، ابھی پوری طرح نیند نہیں آئی۔ 2 فرشتے ان کی چارپائی کے قریب آئے، کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں لگا، ایک نے چہرے پر نقاب لے رکھا اور ایک کا چہرہ کھلا ہوا، جن کا چہرہ کھلا ہوا بڑا روشن، بڑا نورانی چہرہ۔ تو فرشتے ہر شاہ صاحب کو کہنے لگے کہ ہم آپ کو جمعے کے دن لینے کے لیے آئیں گے، ہم آپ کو جمعے کے دن لینے کے لیے آئیں گے۔ شاہ صاحب اللہ تعالیٰ کے نیک ولی بزرگ وہ عرض کرنے لگے میری جمعے کی نمازیں پوری ہو جائیں گی، میری جمعے کی نمازیں پوری ہو جائیں گی۔ جو اللہ تعالیٰ کے نیک ولی ہوتے ہیں وہ نماز کے پابند، روزے کے پابند، شریعت کے پابند ہوتے ہیں۔ تو فرشتے کہنے لگے آپ فکر نہ کریں، جمعے کی نمازیں پوری ہو جائیں گی آپ کی۔ پھر حضرت شاہ صاحب کو ایک رکع دیا، اس میں قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہوئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ، راضیۃ مرضیہ، تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ رکعہ دے کر چلے گئے۔ تو حضرت شاہ صاحب نے یہ بات اپنی گھر والی کو بتلا دی، گھر والی نے گھر میں بتلا دی، بات نکلتے نکلتے پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ شاہ صاحب جمعے کو جانے ہیں۔ انتقال سے پہلے ہی ان کے جانے کی خبر پھیل گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، بہرحال جمعرات کا دن گزرا، جمعے کا دن گزرا، جمعے کی 5 نمازیں پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد لوگ گلیوں میں بھر گئے، گلیوں میں کب حضرت شاہ صاحب کا انتقال کی خبر آئے تو حضرت شاہ صاحب نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی چارپائی پر لیٹے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ سے اس میں آہستہ آواز ذکر ہوتا ہے، لیکن اس سے خلاف معمول بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذکر کرنا شروع کیا۔ 15-20 منٹ تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، بس ذکر کے دوران ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ یوں فرشتے لینے کے لیے آئیں گے، یہ میرے پاس بھی آئیں گے، آپ کے پاس بھی آئیں گے، ہر ایک گھر میں آئیں گے، کوئی گھر ایسا نہیں جس کی نظر نہیں کر جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لاہور شہر میں ہر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے سادہ سے لفظوں میں فرمائے لگے ہم دنیا میں کس لیے آئے، ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ فرمائے لگے ہم دنیا میں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بڑا آسان ہے۔ نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سچ بولنے اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، دین کی بات محبت سن لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، قدم قدم پر لگا اپنے خوشی کے بہانے چھپا رکھے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول پر آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان بنائیں، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر بنائیں، اپنی کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی، جو جہاں ہے بس وہاں پر اللہ تعالیٰ کو خوش کرے اور راضی کرے، قدم قدم پر شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے اللہ ہر ایک اب آپ دیکھ کتاب العلوم میں جو حدیث مبارکہ ہے، معاملات کے متعلق جو حدیث مبارکہ ان پر عمل کرنے کا موقع شاید جتنا ہم طلباء کو نہ ملے، جتنے ہمارے تاجر حضرات دکاندار حضرات سے جتنا عمل کا موقع ان کو ملے گا، ہر جگہ رہنمائی آتا، قدم قدم پر رہنمائی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بات یہ حدیث شریف کا سبب یاد رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ حدیث شریف کا سبب یہ تو قرآن کا ہی سبب ہوتا ہے، یہی اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیارے نورانی فرامین تھے جو صحابہ کرام کے قلوب کو مزکہ مجلہ معطر منور کرتے تھے، یہاں تک کہ سب کے سب ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ نے اپنے دین کو باقی رکھنا ہے انشاءاللہ، رہے گا اور قیامت کی صبح تک رہے گا الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے اور دین کی محبت میں بڑھ رہی ہے، تھوڑے بہت حالات آ جاتے ہیں گھبرائیں گے، حالات تو مانگنے کے لیے آتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جھولی پلانے کے لیے آتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مصیبت ہر پریشانی سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شروع میں نیت والی حدیث اور آخر میں ذکر والی حدیث لائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا مبارک فرمان کہ دو کلمے ہیں حبیبتان الرحمن، باقی دوسری انداز سے تقریر کلمے ہیں کلام کیوں نہیں کہا ہم نے، یہ ایک لمبی تفسیر وہ ہمارے لیے اساتذہ کرام کی خدمت میں الحمدللہ خوب انشاءاللہ آپ حضرات نے خوب اپنے دلوں کو منور کیا ہوگا، باقی حاشیے میں دیکھنا الحمدللہ۔ کلمتان حبیبتان الرحمن، کلمتان حبیب، دو کلمے ہیں رحمان کی بارگاہ میں بڑے محبوب، بڑے پیارے، بڑے پسندیدہ، حبیبتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے لیکن تول میں ترازو میں بڑے بھاری آ گئے، وہ دو کلمے یہ ہیں، سب پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ یہ پورا مجمع ہے، یہ پیچھے مجمع ہے، سب ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، بمشکل ایک سیکنڈ لگا ہوگا، ایک سیکنڈ بمشکل لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سب نے سبحان اللہ کہا۔ یہ بتلا دوں آپ نے کتنی بڑی کمائی کی، بتلا دوں کتنی بڑی کمائی کی ہے، یہ پچھلے مجمع کو بتلا دوں کتنی بڑی کمائی کی ہے آپ نے۔ میرے حضرت جامع شکریہ فرمائے لگے صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نیک پیارا نام لینا، یہ پوری دنیا کی دولتوں سے خزانوں سے شاہی محلہ سے پڑھ کر جانا، یہ اسلام آباد کی کوٹھیوں سے پڑھ کر جانا، شاہی محلہ سے پڑھ کر، یہ اس پیاری ذات کا نام دیا ہے جن کے نام کے صدقے میں یہ آسمان کھڑا ہوا، زمین خزانوں سے بھری ہوئی اور ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، یہ اس پیاری ذات کا نام ہے۔ کہاں اللہ تعالیٰ لیکن بات وہی حضرت حکیم الامت حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، نیکی آخرت کا سکہ ہے، جو سکہ جہاں کا ہے اس کی قدر و قیمت وہاں معلوم ہوگی، پاکستان کے نوٹ کی قدر پاکستان میں، ریال کی قدر سعودی عرب میں، نیکی کی قدر آخرت میں ہوگی، وہاں اندازہ ہوگا ایک سبحان اللہ کی، ایک الحمدللہ کی، ایک نماز کی، ایک روزے کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، یہ دین کی بات محبت سے سننے کی کیا قدر و قیمت، یہ پردے آخرت میں۔ یہاں میں نے کوٹھی کا لفظ بولا، ساتھ یہ رکھ دوں کسی کو کوٹھی میں دیکھ کر دنیا دار نہیں سمجھنا، دنیا دار وہ ہے جو خدا کو بھول جائے، دیندار وہ ہے جو رب کو یاد رکھے۔ آپ اپنی کوٹھی کو جنت کی کوٹھی بنائیں، اپنی جھونپڑی کو جنت کی جھونپڑی بنائیں، اپنے جتنے ہمارے بزرگ بھائی ایسے ہیں
اہل ثروت حضرات ہیں، اپنے بنگلے میں رہتے ہیں لیکن نماز کے پابند، قرآن پاک کی تلاوت کے پابند، گھروں میں نیک مائیں بہنیں نماز کی پابند، یہ ان کے گھر، یہ دنیا کے گھر نہیں ہے، جنت کے گھر ہے. ہر جگہ اللہ نے اپنا خوشی کے بہانے چھپا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی میں چلی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، جس طرح نعمت کی قدردانی یہ شکر، اظہار نعمت اس سے بڑھ کر شکر ہے. بس ریا اور دکھلاوا مقصود نہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کوئی اپنی حق حلال کی روزی سے اچھا مکان بنا لیں، اچھا کپڑا پہن لیں، اچھا لباس پہن لیں، بس ریا دکھلاوا مقصود نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار مقصود ہو. یہ بھی نعمت کی قدردانی ہے، یہ بھی نعمت کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آخر میں ایک بات اور کر دوں، یہ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے. ایک ان میں سے قادیانیوں کا فتنہ ہے، یہ جن کی شیطان وغیرہ کی بوتلیں ہیں نہ پیا کریں. الحمدللہ مجھے امید ہے پہلے بھی نہیں پیے ہوں گے. یہ حضور کی ختم نبوت کے باقی اور دشمن تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کس کو تک آئے گی. آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی قطع نہیں ہو سکتا. آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے سنا دیتا ہوں میں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک مرتبہ عمرے کے مبارک سفر میں مدینہ منورہ سے واپسی پر ریاض شہر جانا ہوا. یہ ریاض شہر یہ نجد کا علاقہ ہے. یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ہم جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے. تقریباً پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا. یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش کیا. کبھی یہی آرام فرما اور مسلمہ کذاب کا قلقمہ کیا اور جل کاٹا. 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے. 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے. بہت بڑی قربانی لگی. ہمارے رہبر سے تبلیغ جماعت کے بزرگ ڈاکٹر خالد صاحب، انہوں نے عجیب بات بتلائی. فرمائے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے. کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئی، کھل گئی. جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی، 1400 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ، ان کے کفن بھی تر و تازہ جیسے ابھی آرام فرما ہوئے ہیں. سب کہیں سبحان اللہ. آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت ان نورانی ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان جنتی ہستیوں سے. دائیں بائیں نہ ہو، بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے. بعض دفعہ یہ جلسوں میں رکھ کر دیتا ہوں، عوام کے جلسوں میں خدا کے لیے ٹیلی ویژن پر ہر ایک پورا سنا کرے نہ دیکھا کرے. بڑے ایمان کو جانے والے چیزیں کہہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں. ایک بھائی کہنے لگے کہ جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں ان کے پاس دلائل نہیں، جہنم کا دھواں ہوتا ہے. پھر فرمائے لگے دلائل، یہ دلیل کی جمع، دلیل عربی کا لفظ ہے، دلالت سے اس کا معنی رہنمائی کرنا. فرمائے دلیل وہ ہوگی. پھر ہمارے دیکھ طلباء نے پڑھا ہوگا دلال کے فاصل کئی معنی پڑے ہوں گے وہاں پر عیسائی مطلوب قریب پر مسئلہ اپنے سادے لفظ میں فرمائے لگے دلیل وہ ہوگی، دلیل کا منع ہے رہنمائی کرنا. فرمائے دلیل وہ ہوگی جو خدا کے دروازے تک پہنچائے. دلیل وہ ہوگی جو گنبد خضراء کے سائے میں پہنچائے. دلیل وہ ہوگی جو صحابہ کرام اہل بیت کی محبت دلوں میں سجائے. دلیل وہ ہوگی جو اولیاء کرام بزرگان دین ان کے سائے میں پہنچائے. فرمائے جو دلیل خدا کے دروازے سے دور کر دے، گنبد خضراء کے سائے سے محروم کر دے، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت میں پڑ ڈال دے، فرمائے یہ دلیل نہیں، اس میں جہنم کا دھواں چھپا ہوا ہے. یہ دلالت نہیں بلکہ دلالت ہے، گمراہی یاد رکھنا. دائیں بائیں نہ ہو یاد رکھنا. عام جلسوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق رکھ کر دیتا ہوں. اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا. حضرت مولانا عبداللہ شہید ہم کو تاریخ یاد رکھنا. جب حضرت کو قبر میں دفن کیا گیا، حضرت کی قبر سے اتنی خوشبو نکلی، پوری قبر کو اللہ نے خوشبو سے معطر کر دیا. اللہ ترجم تھا
وہاں لاہور شروعی میں کریم یعنی قبرستان میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ رحم فرما، جن کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا اور لاہور میں لا کر چھوڑا۔ شیراں والا باغ کی مسجد میں 45 سال تو قرآن پاک کا درس دیا۔ جب حضرت کا انتقال ہوا قبر میں دفن کیا گیا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی، پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا کہ اللہ نے پردے اٹھا کے بتلا دیا، یہ ہمارے مقبول بندے، تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ، جہاں یہ پہنچے اللہ تمہیں پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، پھر اللہ کا شکر ہے۔ اب مجھے اندازہ ہے کہ اللہ نے دین کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے وہ دکان میں ہو، دفتر میں ہو، کاروبار میں ہو، حتیٰ کہ کسی حکومت کے محکمہ ملازم ہو، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، جن کی برکت ہمارا بھائی ادھر پڑتا ہے نا۔ اچھا ان کی دستار بنی ہے۔ اب میں 2-3 گھنٹے بیٹھوں نا، یہ ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ اچھا ابھی ادھر اندر جگہ تنگ آئی نا، اس لیے ادھر بار بار آ جائیں ادھر، آ جائیں دھوپ ہے، آ جائیں کوئی نہیں۔ ساڑھے 12 تو ہو جائیں گے، اس سے اوپر 5-10 منٹ نہ ہو جائیں۔ میں جامع شفیع میں اپنے حضرت کی مجلس میں بیٹھا ہوا، نام لے کر مخاطب کیا، فرمائے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ، دال روٹی تو گزارا چل جائے، گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ سے فرمان پورے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ رزق حلال واپس نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور خوشبوئی سے نوازے۔ میں سن میں تھا، وہاں پر ایک بڑی عمر کے بزرگ ان کے والد صاحب کہنے لگے کہ اس زمانے میں جو افسر رشوت نہ لے اس کو ولی اللہ سمجھیں، وہ دفتر میں اللہ تعالیٰ سے نیک ولی ہے۔ ایسی ہمارے اسکول کالج میں پڑھنے والے بچے، اللہ ان کو بھی اللہ قبول فرمائے، اپنے نیک راستے پہ قائم رکھے، غلط ماحول غلط صحبت سے بچنا ہے، بندہ نیک صحبت میں رہے، نیک تربیت یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں یہ برطانیہ کے سفر میں لندن میں ظہر کی نماز کے بعد ابو بکر مسجد ساؤتھہال کے علاقے میں وہاں ٹوٹی پھوٹی بات کی تھی، بیان کے بعد کچھ بزرگ ملے، ایک چھوٹا بچہ ملا بمشکل کوئی 11-12 سال عمر، مجھے ایک نوجوان کہنے لگے یہ بچہ 4 سال ہو گئے یہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ لندن کا ماحول، اندھیرے کا ماحول، لیکن یہاں بھی ہمارے بزرگوں نے بچوں کی نیک تربیت کا کتنا خیال رکھا ہوا۔ بچے جہاں بھی ہوں ہمارے ہی پھول، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پھر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان پھر سنا دوں، گھر فرمائے لگے بڑی محبت سے کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے، ہم دنیا میں کس لیے آئے، فرمائے لگے ہم دنیا میں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، نماز پڑھ کر خوش کریں، روزہ رکھ کر خوش کریں، زبان سے سچ بول کر خوش کریں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے خوش کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کریں۔ ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے چھپانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے۔ یہ ہمارے حدیث شریف کے نئے طلباء اللہ آپ حضرات کو جو بھی خدمت کا موقع ملے اس کو اپنی سعادت سمجھنا۔ حضرت شیخ العرب العظیم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دورہ حدیث سے طلباء فارغ ہوئے، حضرت نے ترپائی پر ایک طرف بخاری شریف رکھی اور دوسری طرف قاعدہ رکھا، پھر طلباء کو فرمایا میرے نزدیک اخلاص کے ساتھ ان دونوں کو پڑھانے کا ثواب برابر ہے۔ توجہ اس طرف دلائی، اللہ تعالیٰ کے دین کی کوئی بھی خدمت ہو اس کو معمولی نہیں سمجھنا، قاعدے سے لے کر بخاری شریف تک، مسجد کے جھاڑو سے لے کر ممبر و محراب تک، اللہ تعالیٰ کے دین کی جو بھی خدمت کا موقع ملے اس کو اپنی تعلق سمجھنا۔ قاعدہ پڑھائیں، تعلیم الاسلام پڑھائیں، بخاری شریف پڑھائیں، کسی کو وضو کا طریقہ سکھلا دیں، نماز کا طریقہ بتلا دیں، مقصد اللہ بلکہ راستے سے کانٹا ہٹا دیں، کوئی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دیں، مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، بس یہ نیکی پرش پر نہیں عرض ہے۔ اس لیے مسکین پور شریف کے ہمارے بڑے بزرگ فرمائے لگے کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے، ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے، فرمائے ہر نیکی کو یوں سمجھے شاید ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے، آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔